اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 16 ذی الحجہ 1442 ہجری، 27 جولائی 2021 عیسوی، 12 گتے ساون 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے بابو صلاح الدین بن سلیم ساجد مدنی کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ الله أكبر بعد ہو ایک خوبصورت سی نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کلام محمد ذکی کیفی، آواز سلمان احمد، بول ہے یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ ہر سمت انوار ہر سو تجلی، وہ ہر سمت انوار ہر سو تجلی، وہ نور ہدایت مبارک ہو تم کو، وہ احرام میں مست و سرشار ہونا، وہ احرام میں مست و سرشار ہونا، غموں سے فراغت مبارک ہو تم کو، غموں سے فراغت مبارک ہو تم کو، اذان سحر کا
مبارک ہو تم کو، مبارک ہو ملتزم فرد گاہیں، وہ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو، وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں مبارک ہو، وہ سنگ اسود کے بوسے لبوں کے حلاوت مبارک ہو تم کو، لبوں کے حلاوت مبارک ہو تم کو، وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی، وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی، وہ آثار رحمت مبارک تم کو، وہ آثار رحمت مبارک تم کو، وہ بی بی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ کوثر کی لذت مبارک ہو تم کو، وہ کوثر کی لذت مبارک ہو تم کو، مینا میں رمی کا پرکیف منظر، مینا میں رمی کا پرکیف منظر، وہ جلووں کی کثرت مبارک ہو تم کو، وہ جلووں کی کثرت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ عرفات میں تھے، وہ عرفات میں تھے مزن ہو کے رہنا، بزہد قناعت مبارک ہو تم کو، بزہد قناعت مبارک ہو تم کو، مدینے کے گلیوں کا دیدار کرنا، مدینے کے گلیوں کا دیدار کرنا، وہ دنیا کی جنت مبارک ہو تم کو، وہ روضے قبا چشم تر دیکھ رہنا، وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو، قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، بحسن ارادت مبارک ہو تم کو، وہ فیضان انوار روضے کے باہر، وہ لطف و عنایت مبارک ہو تم کو، موازہ پلا کر جلا دل کو دینا، موازہ پیا کر جلا دل کو دینا، وہ جلوت میں حدوت مبارک ہو تم کو، وہ جلوت میں حدوت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، نکل پڑے ناسو ہو ذکر نبی پر، نکل پڑے ناسو ہو ذکر نبی پر، وہ دل کی نزاکت مبارک ہو تم کو، وہ روضے کی جالی پہ
پہ سر رکھ کے رونا، دعائے شفاعت مبارک ہو تم کو، وہ روضے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، دعائے شفاعت مبارک ہو تم کو، دعا ہے یہ کیفی کی قلب ہنسی کے، دعا ہے یہ کیفی کے قلب ہنسی کے، یہ جو زیارت مبارک ہو تم کو، یہ جو زیارت مبارک ہو تم کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد سلیم ساجد مدنی صاحب کا، جو مکتب جالیات غرب الدیر الریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے گناہوں کی بخشش کے راستے، کن کن طریقے سے انسان اپنے گناہوں کی بخشش کروائے گا۔ تو اس موضوع پر شیخ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمین میں فساد کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے۔ گناہوں کے سبب ہی زمین پر پانی، اناج اور پھلوں میں کمی واقع ہوتی ہے، اور طرح طرح کے امراض اور فسادات رونما ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالی چکھا دے، ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ سورہ الروم آیت نمبر 41۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الداء والدواء یعنی بیماری اور علاج میں گناہوں کے بہت سے نقصانات بیان کیے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ ان نقصانات میں سے میں اختصار کے طور پر آپ کے سامنے 20 نقصانات رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، علم سے محرومی۔ نمبر 2، رزق سے محرومی۔ نمبر 3، وحشت کا احساس۔ نمبر 4، خوف کا احساس۔ نمبر 5، معاملات میں تنگی۔ نمبر 6، دل میں اندھیرے کا احساس۔ نمبر 7، دل و بدن کی کمزوری۔ نمبر 8، اطاعت سے محرومی۔ نمبر 9، عمر میں کمی۔ نمبر 10، گناہوں کی طرف رجحان۔ نمبر 11، ارادہ معصیت کی مضبوطی۔
نمبر 12 گناہوں کی قباحت کا دل سے محو ہو جانا، مٹ جانا۔ نمبر 13 مجرموں کے ساتھ دوستی۔ نمبر 14 ذلت و رسوائی کا سبب۔ نمبر 15 عزت و آبرو کا خاتمہ۔ نمبر 16 عقل میں فطور۔ نمبر 17 لعنت کا سبب۔ نمبر 18 غیرت کا فقدان۔ نمبر 19 شرم و حیا کا خاتمہ۔ نمبر 20 اللہ کی رحمت سے محرومی۔ میرے بھائی اور بہنوں، انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ ہر انسان خطا کار اور گناہ گار ہے۔ غلطی اور گناہ کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، مگر گناہ گاروں میں بہتر وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہائے اور اپنے کیے پر اللہ تعالی سے رجوع کرے، معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 222۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، بندہ جب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی نیک کاموں کو قبول فرما لے گا اور ان گناہوں پر مواخذہ نہ فرمائے گا۔ یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ بدی کی جگہ نیکی لکھ دی جائے گی، کیونکہ بندہ نے بالآخر اس کو نیکی سے بدل دیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی کا فرمان ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، کہ دن کے دونوں سروں میں نماز قائم رکھو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ کی زندگی تھوڑی ہے، لہٰذا نیکی کے کاموں میں سبقت کیجیے، ان اعمال اور طریقہ کار کو اپنائیے جن کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
یہاں چند ایسے اعمال کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے ذریعے آپ اپنے اخلاق و کردار کو سنوار سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہر گناہ سے اللہ کے حضور توبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا کہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 70۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو یہ سیاہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس گناہ کا اعادہ کرتا ہے تو سیاہ دھبوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ بس یہی وہ رین کی کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نمبر 2، دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 3، جب آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نیکیاں کر کے اسے مٹا ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ گناہ کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ گناہ کو مٹا دے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ نمبر 4، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی کا فرمان ہے فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، کہ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 5، خرید و فروخت، لین دین، فیصلہ اور تقاضے میں نرم پہلو اپنائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر معاف فرما دیا کہ وہ خرید و فروخت اور تقاضے میں نرمی کرتا تھا۔ یہ سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ امام بخاری نے بھی
اسی طرح کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ نمبر 6، امام جب نماز میں آمین کہے تو آپ بھی آمین کہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے سابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 7، جمعہ کی نماز، رمضان کے روزے اور پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیجیے تاکہ ان کے بیچ واقع ہونے والے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پنجگانہ نماز اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 8، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ورد کیجیے۔ 100 یا اس سے زائد مرتبہ اسے اپنی زبان پر لائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اسے 100 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے حق میں 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اس سے بہتر عمل والا وہی ہو سکتا ہے جو اسے زیادہ سے زیادہ بجا لائے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 9، مصیبت، آلام، حزن و ملال اور فکر و غم کی گھڑی میں صبر کرنا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کو جب بھی کوئی دکھ، مصیبت، غم، حزن و ملال لاحق ہو، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 10، جب آپ کسی مجلس میں ہوں تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں وارد یہ دعا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی مجلس ذکر میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک کہا، اس کے اوپر ٹکٹ کی مانند چسپاں کر دیا جائے گا، اور جس نے اسے مجلس لغو میں کہا اس کے لیے یہ کفارہ ثابت ہوگا۔ اسے امام نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 11، اسی طرح صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھیے۔
حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اسے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو یہ دعا پڑھے تو صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 12، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں وارد یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اذان کی آواز سنتے وقت یہ کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 13، اللہ کی راہ میں پانی صدقہ کیجیے، نل لگوائیے، جانوروں کو بھی پانی پلانے کا انتظام کیجیے، یہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی اس بنیاد پر بخشش ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو ایک کنواں کے پاس ہانپتے ہوئے دیکھا، جو پیاس کی وجہ سے قریب المرگ تھا۔ اس نے اپنا خفین نکالا اور اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنویں سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ اس کے اس نیک عمل سے خوش ہو کر اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 14، ماہ رمضان میں قیام کیجیے اور اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھ کر روزے رکھیے۔ شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اخلاص اور یقین کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اخلاص و یقین کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان میں قیام کیا، اس کے سابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں اخلاص و یقین کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 15، قاعدے سے وضو کیجیے تاکہ آپ کا گناہ نکل جائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کی آنکھوں سے سرزد ہونے والے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہ پانی یا اس کے آخری قطرہ کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے سرزد ہونے والے گناہ پانی یا اس کے آخری قطرہ کے ساتھ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 16، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد جماعت کے ساتھ فرض نمازیں پڑھیے۔ مسجد جا کر مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہونے کا اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی قاعدے سے وضو کرے پھر نماز کے لیے نکلے تو ہر دائیں قدم کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ہر بائیں قدم کے عوض ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب چاہے قریب قریب قدم رکھے یا دور دور، جب مسجد پہنچ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پورے طور پہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ نمبر 17، کافروں سے جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا رکھیے۔ حضرت ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہر چیز کے لیے کفارہ ہے سوائے قرض کے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 18، اخلاص کے ساتھ حج کیجیے۔ فسق و فجور سے اجتناب کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کیا اور فسق و فجور سے اجتناب کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا کہ ابھی وہ پیدا ہوا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور حدیث کے عربی الفاظ ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ نمبر 19، اگر آپ حج پر نہیں ہیں تو پھر عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح عاشورے کا بھی روزہ رکھیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 20، راستوں سے نقصان دہ چیزوں کو ہٹا دیجیے، جیسے کانٹے، پتھر، شیشے وغیرہ۔ ایسے ہی راستے میں کہیں گڈھا کھودا ہوا ہو، لوگوں کے اس میں گرنے یا گاڑی کے ٹکرانے کا خدشہ ہے تو اس گڈھا کو پر کر دیجئے، بھر دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں چل رہا تھا،
اس نے ایک کانٹے دار ڈالی دیکھی، اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالی نے اس کے صلے میں اسے معاف فرما دیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ یہ بیان فرمائی وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔